لگائیں. یہ نہیں ہو تو یہ کر لے, یہ نہیں ہو تو یہ کر لے, یہ نہ ہو تو یوں کر لے, یوں نہ ہو تو یوں کر لے, طلاق تک نہ جاؤ. اور اگر بالکل مجبوری ہو گئی, ہر کام کر کے دیکھ لیا لیکن سدھار اور بہتری نہیں آ رہی, تو پھر بھی 3 ایک ساتھ نہ دے, 3 ایک ساتھ نہ دے, یوں کر لے. آج سمجھ نہیں آ رہی, ابھی دماغ گرم ہے, ایک دے دے, چھوڑ دے, ٹھنڈا ہو جا, ریلیکس ہو جا. کل کو جب دماغ جگہ پر آئے گا تو تیرے پاس آپشن موجود ہوگا, آپشن موجود ہوگا, آپشن موجود ہوگا. دونوں آپشن ہیں, چاہے تو ہٹا دے بالکل, چاہے تو دوبارہ ساتھ میں لا لے, رشتہ دوبارہ قائم کر لے. اور اگر ہٹائے گا بھی تو بھی تیرے پاس آپشن رہے گا. آج سمجھ نہیں آ رہی, مہینے بعد سمجھ نہیں آ رہی, 1 سال بعد سمجھ آئے, 2 سال بعد سمجھ آئے, دونوں ملنا چاہو تو دوبارہ دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے, جبکہ تو نے 1 دی ہے, یا جلدی میں 2 دے دی, 3 تک نہ جانا. شریعت نے روکا. خاندانی نظام کو بچانے کے لیے حل دیا, پوری ڈسکشن موجود ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ ایک جملے میں بات کر دی. سورۃ الطلاق پڑھیں آپ, سورۃ النساء پڑھیں آپ, سورۃ النور پڑھیں آپ, سورہ آل عمران کا آخری حصہ پڑھیں آپ, اور قرآن کی دوسری جگہوں سے آپ آیتیں پڑھیں. عورتوں کے بارے میں پوری بحث کی گئی ہے, چونکہ عورتیں معاشرے کا لازمی حصہ, لازمی حصہ. میں اسلام میں ان کا کنٹریبیوشن آپ کو بتاؤں, مختصر کر کے ان کا کنٹریبیوشن اسلام میں. کوئی مرد یہ چڑھ کے نہ بولے کہ سب ہم نے کیا, نہ نہ. عورتوں کی داستانیں سنیں گے تو آپ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا جملہ, ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی سمجھدار عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایسا ہے, ایسا. اگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے تب بھی ایسا ہے, بہت کچھ ایسا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں پیش کرتا ہوں, 2 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ عورتوں نے اسلام کے لیے کس طرح پارٹیسپیٹ کیا. کوئی مرد یہ جاگیری کا دعویٰ نہ کرے کہ اسلام ہماری جاگیر ہے, نہ نہ نہ. عورتوں کی جو پارٹیسپیشن ہے سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. جہاں بڑے بڑے مرد تھرا جائیں وہاں عورتیں کھڑی ہوئی, عورتیں کھڑی ہوئی, باضابطہ کھڑی ہوئی. مثال کے طور پر ایک بہت بڑی شاعرہ تھی حضرت خنسا, حضرت خنسا. جب یہ غیر مسلم تھی, مسلمان نہیں تھی, تو حضور کے خلاف شاعری کرتی تھی, حضور کے خلاف. اور جب اللہ نے ان کو ایمان دے دیا تو پھر حضور کی شان میں شاعری کیا کرتی. کمال کی شاعرہ تھی, کمال کی, بہترین بہت بڑی شاعرہ حضرت خنسا. غالباً قادسیہ کی جنگ تھی, جنگ قادسیہ, ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی, اور مارکہ آرا جنگ فائنل, جس کے بعد ایرانیوں کی کمر ٹوٹ گئی. تو جہاں مجاہدین گئے تھے جنگ میں شریک ہونے کے, مرد, ہر جنگ میں عورتیں بھی جاتی تھیں اپنے پورے پردے میں, اپنی شرم کا پورا خیال رکھتے ہوئے عورتیں بھی جاتی تھی. کیوں؟ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے, پیاسوں کو پانی پلانے, لاشوں کو, مجاہدین کی لاشوں کو سائیڈ میں لانے کے لیے. کہیں کہیں ایسا موقع بھی آیا کہ مردوں کو فرصت نہیں ملی, وہ لڑ رہے ہیں تو لڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں تو لڑ رہے ہیں. اب جو شہادت ہو گئی پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, اور لاشیں سامنے رکھی ہوئی ہیں صحابہ کی, اب کسی کو فرصت نہیں مل رہی, سب زخموں سے چور ہیں, کسی کی مرہم پٹی چل رہی ہے, کوئی لڑنے میں مصروف ہے, کوئی اتنا تھک کے آیا ہے کہ اس میں مزید ہمت نہیں, کل دوبارہ لڑائی ہوگی کافروں سے. یہاں مسلمان 40,000,
سامنے کافر 2 لاکھ، 40,000 اور 2 لاکھ، لڑ لڑ کے تھک گئے، زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ قبر کون کھودے گا؟ وہ تو تھک کے آئے، وہ زخمی آئے، وہ شہید ہو۔ کل دوبارہ لڑائی ہوگی، لاش کب تک باہر رکھیں گے؟ تو کئی جنگوں میں انہی مسلمان عورتوں نے اس میدان جنگ کے ایک کنارے پہ جا کر جو بھی ان کے پاس سامان تھا، جو بھی سامان تھا، اس سے ان عورتوں نے قبریں بھی کھودی ہیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کی ہے، اور شہیدوں کی لاشوں کو نماز کے بعد ان عورتوں نے قبروں میں دفنایا بھی ہے۔ انہی عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے۔ جنگ زوروں پر تھی، یہ خنسا آئی، 4 بیٹے تھے، چاروں کو ساتھ لے کر آئیں۔ رات کا وقت ہے، صبح جنگ ہوگی، سب کو پتا ہے کچھ بھی ہو سکتا، زیادہ چانسز شہید ہونے کی ہے۔ 4 جوان بیٹے لے کر حضرت خنسا آئی، اور جو کلام کیا ہے اس کا خلاصہ یہ: میرے بچے، تم لوگ جہاں رہ رہے تھے وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی کہ ہم تمہیں یہاں لے کر آ گئے، کوئی پریشانی نہیں تھی، وہاں قحط نہیں تھا، وہاں کوئی آزمائش نہیں تھی، تم یہاں اپنے شوق سے آئے ہو اور میں تمہارے ساتھ اپنے شوق سے آئی ہوں، کوئی زور زبردستی نہیں، ہم شوق سے آئے۔ میرے بچے، تم نے اسلام قبول کیا اور پھر دوبارہ اسلام سے نہیں پھرے، اسلام پر قائم رہے۔ میرے بچے، میں نے تیرے باپ کے ساتھ کبھی کوئی خیانت نہیں کی، تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، میں نے تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا، جیسے تم ایک ہی ماں کے بیٹے ہو ویسے ہی ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، نہ میں نے تمہارے ماموں کا سر شرم سے جھکایا، نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی۔ میرے بچے، صبح جنگ ہوگی، شیروں کی طرح لڑنا، فکر نہیں کرنا، جب دیکھنا جنگ کی چکی گھوم گئی، گھمسان کا رن پڑ گیا، تو میرے بچے وہاں جا کے لڑنا، وہاں جہاں دیکھنا شعلہ بھڑک رہا ہے، شعلہ، کناروں پہ نہیں، بیچ میں گھسنا، بیچ میں جہاں جنگ کا شعلہ عروج پر ہو وہاں جانا، اور جا کے دادے شجاعت دینا، باپ کا سر جو شہید ہو گیا، باپ کا سر میدان قیامت میں شرم سے نہ جھکانا، اور ماں کا سر بھی شرم سے نہ جھکانا، پیٹھ پہ زخم نہ کھانا، جو زخم آئے تیرے سینے پر آئے۔ میرے بچے، بچ گیا تو غازی، اور جان دے دی تو شہید، تو میں خوش ہو جاؤں گی کہ اے اللہ، میں 4 بیٹوں کی، 4 شہید بیٹوں کی ماں ہوں، 4 شہید بیٹوں کی ماں، 4 شہید بیٹوں کی ماں۔ 4 بیٹوں کو تیار کیا، صبح جنگ شروع ہوئی، ماں نے 4 بیٹے صبح دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا اور کہا، بیٹے تیری بوڑھی ماں تیرے ساتھ ہے، دعاؤں کے ذریعے سے جا اور سنتے جا، میں دعا کیا کر رہی ہوں، سنتے جا۔ میں تجھ 4 کے لیے دعا کر رہی ہوں، اے اللہ میرے بچوں کو واپس میرے پاس زندہ نہ لانا، شہادت کا درجہ دے کے مجھے 4 شہیدوں کی ماں قرار دینا۔ 4 شہید بیٹوں کی ماں میں بننے پر فخر کرنا چاہتی ہوں، اور 4 گئے اور گھمسان کی جنگ ہوئی، 4 آگ کے شعلے میں کود پڑے، دادے شجاعت دی، یہاں تک کہ 4 شہید ہو گئے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، فخر ہے، فخر ہے کہ میرے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ یہ ہیں وہ عورتیں جنہوں نے اسلام کے لیے پوری طرح پارٹیسپیٹ کیا، پوری طرح کردار ادا کیا۔
یہ تو ایک خاتون ہے. اس وقت حاضر میں میرے پاس 20 سے اوپر مثالیں پوری سند کے ساتھ موجود ہے، 20 سے اوپر، جنہوں اسلام کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا، جان کی پرواہ نہ کی. باپ کٹوا دیا، شہید ہو گیا، بھائی شہید کروا دیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اس طرح انہوں نے میدان جہاد میں بھی، میدان علم میں بھی، حضور کی حدیثوں کو روایت کرنے میں بھی، علم کے حصول کے لیے بھی عورتیں حضور سے تقاضا کرتی تھی، یا رسول اللہ، مرد تو آتے ہیں اور آپ سے آ کے علم سیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی ہمیں بھی وقت عطا فرمائیں تاکہ ہم بھی آپ سے، اس وقت کوئی مرد نہ ہو، ہم عورتیں ہوں اور آپ ہوں، اور آپ ہمیں دین سکھائیں. تو میرے نبی نے پھر ان عورتوں کی اس خواہش پر ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے فکس فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے سوالات کے جواب دیا کروں گا، اور صرف تم ہوں گی اور تمہارے سوالات ہوں گے اور میں ہوں گا اور میرے جوابات ہوں. میدان علم ہو یا میدان کارزار ہو، ہر اعتبار سے عورتوں نے پورا کردار دین اسلام کے لیے ادا کیا ہے. آج بھی ضرورت ہے، آج بھی پوری ضرورت ہے، عورتیں اپنا کردار ادا کریں. اسلاف کو پڑھیں، اما عائشہ کو پڑھیں، ان کا کیا کردار، حضرت خدیجہ کو پڑھیں، حضرت بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، کتنی مشکلات اٹھائی ہیں انہوں نے دین کے لیے کہ فرعون نے ان کے پرزے اڑا دیے، ان کے پرزے اڑا دیے. فرعون کی بیوی تھی، آرام میں تھی، آسائشوں میں تھی، ایک دین اسلام کے لیے شہید ہونا گوارا کر لیا، لیکن دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دی. آج بھی عورتیں اپنا پورا کردار ادا کر سکتی ہیں اگر یہ عورتیں صحیح معنوں میں دین کا پیغام حاصل کر کے ان کا پیغام عام کریں. تو کوئی عورت آزادی مارچ اور کوئی اسلام پر اعتراضات عورتوں کی طرف سے کہ پردہ عورتوں پہ ظلم ہے اور چادر لینا عورتوں پر ظلم ہے اور عورتوں کو پردے کی چیز بنا کر رکھنا ظلم ہے، ان سبوں کا جواب ہماری عورتوں کی طرف سے بخوبی ہو جائے گا اگر یہ اپنا کردار ادا کریں. اگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو پڑھیں، انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو حجاب میں رکھ کر دین کا علم حاصل کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت اما عائشہ کے پاس روایت لینے کے لیے آیا کرتے تھے کہ بی بی صاحبہ آپ نے حضور کو جتنے قریب سے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا، آپ بتائیں کہ اس بارے میں اللہ کے رسول کا عمل مبارک کیا ہے اور حضور کا قول مبارک کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں بہنوں اور تمام اسلامی خواتین کو اللہ کریم اپنا مقام و مرتبہ سمجھنے، پہچاننے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.